السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. دس از می کائنات اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل کویسٹ وتھ کائنات. سو today's video is some sort of motivational video. یہ ایک موٹیویشنل ویڈیو ہے اور اس میں آپ کو ایک عمل بھی بتاؤں گی جو کہ جب آپ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں گے سو اٹ ول ڈیفینیٹلی گونا ہیلپ یو آؤٹ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو فزیکلی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اگر آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو دس از اے فزیکل ہیلپ. لیکن اگر کوئی مینٹلی کسی سچویشن میں ہو اینڈ سم سارٹ آف اینزائٹی، ڈپریشن، اسٹریس، یو نو دیٹ اٹ ہیپنس پیپل ود پیپل، اینڈ اف یو آر ہیلپنگ دیٹ پرسن ٹو کم آؤٹ فرام دیٹ سچویشن اٹ از آلسو اے ہیلپ. یہ بھی ایک ہیلپ ہے. تو میں بھی آپ سے ایک عمل شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے کہ اگر میری اس چیز سے کسی کی ہیلپ ہو جائے تو آئی وڈ ریئلی فیل بلیسڈ، آئی وڈ ریئلی فیل مائی سیلف بلیسڈ. سو ایز یو نو کہ لائف میں ایسی سچویشنس بھی آتی ہیں کبھی وین یو فیل یور سیلف سو ایمپٹی، وین یو فیل یور سیلف سو لونلی، یا پھر آپ کسی بہت ٹف سچویشن میں ہوتے ہیں اینڈ یو فیل سو اینشیس کہ اب کیا ہوگا، اب میں کیا کروں گی، اب میں کیا کروں گا، اور میں کیسے سچویشن سے باہر نکلوں. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. لائفس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، دیز آر دا پارٹ آف آور لائف. لیکن کیا چیز میٹر کرتی ہے کہ آپ کا اللہ پہ ٹرسٹ کتنا ہے. وین یو ٹرسٹ اللہ 100%, دین ٹرسٹ می یو ول نیور ایور ریگریٹ اٹ. اور جب آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اپنے تمام زندگی کے معاملات کو لے کر، اور آپ اللہ پہ ہر چیز پہ یقین رکھتے ہیں، سو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ چیز آپ کی خراب ہو جائے یا وہ معاملہ آپ کا خراب ہو جائے. تو کبھی بھی لائف میں آپ کی کوئی ایسی سچویشن ہو وین یو تھنک دیٹ دس از ناٹ گوئنگ ٹوورڈز دا وے یو وانٹیڈ، یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یو فیل کہ یہ وہ نہیں جو میں چاہتا ہوں یا میں نہیں چاہتی ہوں، بٹ یو ول نو دیٹ وین دیٹ سچویشن ول اینڈ یو ول کم ٹو نو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بہترین ڈیسیجن تھا فار یو. دیٹ واز دا بیسٹ ڈیسیجن فرام اللہ تعالیٰ فار یو. سو کبھی بھی آپ کی لائف میں کوئی بھی پرابلم آئے، پریشانی آئے، ٹھیک ہے، تو کبھی بھی اینزائٹی کو نہیں آنے دینا ہے. یو شوڈ نیور فیل اینشیس. جسٹ اسٹے کام، ٹیک اے ڈیپ بریتھ، ایک گہری سانس لیں، انہیل کریں فار 4 seconds اینڈ دین ہولڈ کریں اپنی بریتھ کو فار 4 seconds اینڈ دین ایکسہیل اٹ. اس کو آپ تقریباً 4 سے 5 دفعہ کریں. فرسٹ آف آل ریلیکس یور سیلف. اس کے بعد آپ اس پرابلم کا حل سوچیں کہ کیا ہو سکتا ہے، کہ یہ چیز کیسے سارٹ ہو سکتی ہے. اور جب کوئی ایسی سچویشن آ جائے یو فیل کہ دس از امپاسبل، یو سیم دس از امپاسبل. ویسے اللہ کے لیے کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے، بٹ اٹس آور ہیومن برین. آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا ہیومن برین ہوتا ہے اس کی ہم وائرنگ اس طرح کر دیتے ہیں، یہ جو باؤنڈریز ہوتی ہیں نا کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی یا یہ نہیں ہو سکتا، یہ ساری یہ انسانوں کی سیٹ کی ہوئی ہیں. کیونکہ ہمارا برین جو ہے وہ ریالٹی اور امیجنیشن کے بیچ کوئی فرق نہیں کر پاتا. اٹس جسٹ اے ویری اسمال ایگزامپل جو آپ کو دے رہی ہوں. ایک ایکسپیریمنٹ ہوا تھا یہ چیک کرنے کے لیے کہ پلاسیبو افیکٹ جو ہے وہ کتنا کام کرتا ہے. واٹ از پلاسیبو افیکٹ؟ کہ آپ کسی ہیومن کو کوئی میڈیسن دیتے ہیں بٹ اس میں کوئی ایکٹیو انگریڈینٹ نہیں ہے، مطلب اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے اس کی بیماری ٹھیک ہو سکے، بٹ یو آر گیونگ دیٹ میڈیسن ٹو دا پرسن. اور لیکن اس کو نہیں پتا، that patient doesn't know that the pill or the syrup or whatever the injection is being given to that person or the patient does not contain any active ingredient. اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو اس کی بیماری کو ٹھیک کر سکے. بٹ واٹ ہیپنس کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں یہ میڈیسن ہے. جسٹ گیونگ اے ویری اسمال ایگزامپل آف پیناڈول، کہ پیناڈول میں پیراسیٹامول ہے اینڈ وی آر گیونگ دیٹ ڈرگ ٹو دا پیشنٹ سیئنگ دیٹ اٹ ول ٹریٹ دا فیور، کہ آپ کا فیور ٹھیک ہو جائے گا. لیکن کیا ہو کہ اس میڈیسن میں اس ٹیبلٹ میں کوئی پیراسیٹامول نہیں ہے. بٹ ہوگا کیا کہ اس کا برین اس طریقے سے اس کو ایسیس کرے گا، پروسیس کرے گا اس انفارمیشن کو، کہ جب وہ پل کھائے گا نا، وہ میڈیسن لے گا جب وہ پیشنٹ، تو لٹرلی اس کا فیور ٹھیک ہو جائے گا.
Now this is a magic and this seems like wow, but ये होता है and this is we call placebo effect कि आपके ब्रेन को फ़र्क नहीं पता, वो चीज़ों को प्रोसेस उसी तरीके से करेगा कि जस्ट लाइक कि वाकई उस टैबलेट में पैरासिटामॉल था, और क्या होगा कि आपका फीवर ठीक हो जाएगा। इसे हम प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, इसको एक एक्सपेरिमेंट पे भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें एक पेशेंट को एक इंजेक्शन दिया गया था और ये पता चला था कि भाई उसमें क्या है कि सांप का जो जहर होता है ना, वेनम जिसे हम कहते हैं, वेनम है, लेकिन उसमें पानी था। अब हुआ क्या कि जब उसे इंजेक्ट करने के बाद बताया गया कि दैट वाज वेनम, लेकिन वो वेनम नहीं था, दैट वाज जस्ट वाटर। पर क्या हुआ कि क्योंकि उस इंसान को पता चला कि ये पानी नहीं है, जहर है, उसकी बॉडी ने लिटरली उसी तरीके से रिएक्ट किया जैसे किसी ह्यूमन की बॉडी रिएक्ट करती है जब कोई सांप उसे काट ले या उसका जहर उसकी बॉडी में चला जाए। एंड लिटरली विद इन 10 मिनट्स उसकी डेथ हो गई। दिस हैज़ एक्चुअली हैपेंड। सो क्या होता है, ये मैं आपसे क्यों शेयर कर रही हूँ कि जो हमारा ब्रेन होता है ना, वो हमारी जो बाउंड्रीज होती हैं चीज़ों को लेके, वो हमारा ब्रेन सेट करता है। रियल में ऐसा नहीं होता। रियल में आप जो अल्लाह से गुमान करते हैं, अल्लाह ताला आपको उसी तरीके से ट्रीट करते हैं। अगर आप अल्लाह से अच्छा गुमान करेंगे, अगर आप अल्लाह पे पूरा यकीन रखेंगे अपने मामलात को लेकर, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मायूस हों। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है। सो व्हेन यू ट्रस्ट अल्लाह ताला, तो आप पूरा ट्रस्ट करते हैं, देन यू डोंट फील पैनिक, यू फील रिलैक्सड एंड यू नो कि आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप एक कश्ती में बैठे हुए हैं, ठीक है, और उसमें तूफ़ान आ रहा है, बट यू आर काम, यू आर रिलैक्सड। क्यों? कि आपको पता है कि वो कश्ती को चलाने वाला जो है, जो आपका रब है, कि आपकी ज़िंदगी की कश्ती है, आपको पता है कि चलाने वाला जो है वो आपको डूबने नहीं देगा। ये जो यकीन होता है ना आपका अपने अल्लाह पे, ये जो यकीन होता है आपका, यही आपको ज़िंदगी के तमाम मामलात में महफूज रखता है, आगे पहुंचाता है, आपके तमाम मामलात को सॉर्ट करता है। सो लेकिन अगर कभी लाइफ में आपको फील हो कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या यू फील योर सेल्फ दैट इट सीम्स लाइक वेरी हार्ड, या कोई बहुत ख्वाहिश है आपकी जो आप पूरा करना चाहते हैं, सो आई एम टेलिंग यू एक अमल वजीफ़ा जो यू विल डू। आपको क्या करना है कि तहज्जुद का जो टाइम होता है, लाइक फजर से तकरीबन आधा घंटा पहले आप उठ जाएं, ठीक है, और आप 2 रकात नफिल तहज्जुद की नियत करें, नफिल पढ़ें अपने तहज्जुद के। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो सूरह रहमान है, सूरह रहमान की आपको तिलावत करनी है। लेकिन तिलावत कैसे करनी है आपको कि बिल्कुल ठहर के आराम से इस तरह पढ़नी है कि आपको आपके कानों में आवाज़ जाए, ठीक है, बहुत ज़ोर से नहीं, बहुत हल्की नहीं, इतनी आवाज़ में पढ़नी है कि आपको भी कानों में आवाज़ जाए। बहुत ठहर के आराम से, यानी तिलावत करनी है आपको प्रॉपर सही से, जैसा आपको लगे कि आप बिल्कुल सही से अल्फाजों को अदा कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपको जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना, आराम से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको अपनी दिल से दुआ करनी है, जो भी दुआ है आपकी, आपको लगता है यू फील अ मैटर इज़ इम्पॉसिबल, जस्ट वेंट आउट टू अल्लाह ताला। आप उस दुआ में रोएं, गिड़गिड़ाएं अल्लाह ताला के आगे, जो आपके दिल में है, आप कहना चाहते हैं, आप बात करें अल्लाह ताला से। एंड देन एक मैं आपको डे टाइम का बता रही हूँ कि आप अपनी आदत बनाएं दुरूद शरीफ, जो कि बहुत छोटा सा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अस्तगफिरुल्लाह या अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये आप पढ़ लीजिए। इसकी तादाद आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट टू रिसाइट दैम इन ऑड नंबर्स। जैसे दुरूद पाक है, वो आप सेट कर लें। अगर आपकी आदत नहीं है तो आप पहले सेट करें कि मैं पहले दिन में 313 मरतबा पढ़ लूँगी। उसके बाद अगर इससे भी इतनी भी आपकी आदत नहीं है तो आप 100 टाइम्स पढ़ें एक दिन में। फिर डेली ना आप इसकी तादाद को बढ़ाते जाएं, ठीक है। इसकी तादाद को आप बढ़ाते जाएं, लाइक आपने एक दिन में 100 दफ़ा पढ़ा, फिर 100 दफ़ा आपने दुरूद पाक पढ़ा, 100 दफ़ा आपने इस्तिग़फ़ार पढ़ा, अगले दिन में आप 200 दफ़ा पढ़ें, अगले दिन में फिर आप 300 दफ़ा पढ़ें। इस तरीके से ना आप तादाद बढ़ाते जाएं, और आपकी जब आदत हो जाए तो दिन में 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें और 1000 मरतबा आप इस्तिग़फ़ार पढ़ लें। और जब आपकी तादाद मुकम्मल हो जाए, फिर चलते फिरते उठते बैठते आप
استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کا کوئی نام ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، آپ یہ بھی پڑھ کر سکتے ہیں اس کا. اینڈ ٹرسٹ می دس از اے میریکل، دس از این امیزنگ. یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ٹیسٹڈ ہے، یہ پروون ہے کہ آپ جو اللہ سے دعا کریں گے آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. بٹ میں آپ سے کہوں گی کہ آپ نا اللہ سے اللہ کا قرب مانگیے، کیونکہ جب آپ اللہ کا قرب مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نا آپ کو آٹومیٹکلی ساری چیزیں عطا کر دیتے ہیں. کیونکہ دنیا تو فانی ہے، یہ تو ایک دن ختم ہو جائے گی، ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے. لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا قرب مانگتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جب آپ تہجد پڑھیں گے نا اس نیت سے اس سے یقین سے کہ آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، مطلب آپ اللہ تعالیٰ کی خوش نوری کے لیے پڑھ رہے ہیں. آپ رات کے پہر اپنی نیند خراب کر کے جب اٹھ رہے ہیں تو آپ اللہ کی رضا کے لیے اٹھ رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اٹھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیں گے. اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں ہم سب سے، اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، وہ آپ کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیں گے. اب اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجیے اللہ تعالیٰ سے. استغفار یہی ہے جس میں آپ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جب، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے ہی دنیا کی ساری نعمتیں عطا کر دیتے ہیں. تو دیٹ واز اے شارٹ عمل کہ اگر آپ کو لائف میں کوئی بھی خواہش ہے آپ کی، یا کوئی بھی آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں پوری ہو، ویسے ٹرسٹ میں آپ یہ عمل اپنی لائف میں ایڈ کریں. ایک بک ہے اٹامک ہیبٹس، آئی وڈ سجیسٹ، میں اس کا لنک یا پھر میں اس کی پکچر اپنے اس میں لگا دوں گی، آپ وہ بک ضرور پڑھیے. کیونکہ اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو ہیبٹس ہوتی ہیں نا چھوٹی چھوٹی، وہ کیسے آپ کی لائف میں میسو چینجز لے کر آتے ہیں. لائک صبح 7 بجے اٹھنا، ٹھیک ہے، اب بہت مشکل ہو جاتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے، بٹ اٹس اے ہیبٹ which will show and give you a drastic change اگر آپ اسے لانگ ٹائم کے لیے اپنی لائف میں امپلیمنٹ رکھتے ہیں. سو اٹامک ہیبٹس جو ہے وہ اسی کے لیے ہے کہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس عمل کو اگر آپ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر لیں، سو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے تمام معاملات سارٹ ہونے لگ جائیں گے، تمام معاملات اللہ تعالیٰ آپ کے حل کر دیں گے. اینڈ ٹرسٹ می، سب سے بڑی چیز آپ کو اللہ تعالیٰ مل جائیں گے. اور جب اللہ تعالیٰ مل جاتے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کو دنیا کی کسی بھی چیز کی پھر خواہش رہتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قرب سے بڑھ کے کوئی بھی چیز نہیں ہے. اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو مل جاتے ہیں، سو یو سیم کہ اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی آپ کے معاملات کو درست کر دیتے ہیں. سو دیٹ واز شارٹ ویڈیو، شارٹ تو نہیں، تھوڑی بڑی ہو گئی، بٹ آئی وڈ سے میں چاہتی تھی کہ میں آپ لوگوں سے یہ شیئر کروں بیکاز اٹس اے پروون اینڈ ٹیسٹڈ. I have also tested in my life and this is something very incredible, very incredible. اور میں چاہتی ہوں اگر اس سے کسی کی ہیلپ ہو، کسی کی بھی کوئی پرابلم دور ہو، کسی کی بھی کوئی پریشانی حل ہو، تو اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے اگر ہو تو I will really feel myself blessed. سو آپ پلیز مجھے اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا، اپنے بہت زیادہ خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.